الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسے کہ آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا تو یقیناً بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کلی گمراہی میں چلا گیا۔ اب یہ دونوں آیات ہیں، ایک شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، بات مانتا ہے، احکامات کو فالو کرتا ہے، یہ شخص دنیا میں کامیاب ہے، اور جو نافرمانی کرنے والا شخص ہے یہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اب ان دونوں اس کا نتیجہ جو آخرت میں نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے، آخرت میں اسے کیا ملے گا؟ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا، اور کیسی جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم، یہ ہے اس کے لیے بہت بڑی کامیابی اور کامرانی۔ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا، بات مانے گا، احکامات کو مانے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا شخص ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا شخص ہے اور رب العالمین کے حدود کو پامال کرنے والا شخص ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ داخل ہوگا، اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جہنم میں اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب العالمین کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے لے لو، جس چیز سے منع کرتے رک جاؤ۔ یہ ہے انجام۔ دنیا میں بھی اگر اطاعت کرنے والا شخص ہے، دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہے، اور آخرت میں بھی اسے جنت ملے گی اور جنت میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور جو نافرمانی کرنے والا شخص ہے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں جہنم میں ہوگا، اور اس کے لیے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو انسان جب نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔
یہ نہیں کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو رب العالمین اس سیاہی کو دھو دیتا ہے، اس نقطے کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور اگر یہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو یہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ دل مکمل طور پر کالا سیاہ پڑ جاتا ہے، کالے دبوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اور یہ گہرائی، یہ جو سیاہی ہے یہ گہری ہوتی چلی جاتی ہے، جس کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ اعمال ہے جنہوں نے تمہارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے، اور یہ سیاہی جو ہے جو دل کو کالا کر دینے والی ہے یہ دل تک نہیں رکتی بلکہ یہ گہری ہوتی چلی جاتی، یہاں تک کہ چہرے میں نمایاں ہونے لگتی ہے انسان کے۔ اب انسان کو پہچاننے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے لیکن اس کے چہرے پہ پٹکار پڑا ہوتا ہے، کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ چکا ہوتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن، 5 چیزیں گنوائی ہیں عبداللہ بن عباس نے، فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، اور اس کا دل اور اس کا جو دل ہے وہ منور ہو جاتا ہے، نور سے بھر دیا جاتا ہے، اور اس کا جو جسم ہے وہ قوتاً فی البدن، نیکی کی وجہ سے اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ مرہب کی گردن اڑا دی، کیوں؟ یہ ایمان تھا، یہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اتنی طاقت آئی، وقوتاً فی البدن، جسم میں طاقت آ جاتی ہے، کمزور ہونے کے باوجود، پتلے دبلے ہونے کے باوجود بھی انسان کے اندر قوت اور طاقت ہوتی ہے، اور وسعۃ فی الرزق، نیکی کی وجہ سے انسان کے مال و متاع میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے لیے قناعت نصیب ہو جاتی ہے نیکی کی وجہ سے، اور سب سے اہم بات نیکی کی وجہ سے وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، غور کرنا اس بات پہ، جب انسان نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان للسیئات، جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ پہلا کارنامہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اس کا دل وظلمۃ فی القلوب، اس کا جو دل ہے وہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے، اس دل کے اوپر تاریکی چھا جاتی ہے، سیاہی چڑھ جاتی ہے، اور اس کا جو بدن ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے، وہ ڈرتا رہتا ہے، ہر معاملے میں ڈرتا رہتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، اسے قناعت نصیب نہیں ہوتی اور وہ چاہتا ہے کہ اور مزید آتا چلا جائے، اور گناہوں کی وجہ سے اس کی رزق میں بھی تنگی ہو جاتی ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان سے ہر چیز دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور نیکی کی وجہ سے انسان کے پاس یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ بُعْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، گناہ کرنے والا انسان جب گناہ کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب انسان گناہ کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں آٹومیٹک رب العالمین کی طرف سے اس شخص کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے گناہوں کا اثرات۔ اب گناہوں کی وجہ سے انسان رب العالمین کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ، قدر و منزلت بھی گوا بیٹھتا ہے، گوا دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے، کیوں؟ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والمعصیہ، نافرمانی سے بچو تم، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، نافرمانی سے بچو، کیوں؟ کیونکہ نافرمانی رب العالمین کی ناراضگی لے آتی ہے، رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور جب رب العالمین ناراض ہو جائے کسی شخص سے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی قدر و منزلت ہوگی کہیں؟ نہیں ہوگی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے ہم ذلیل کرتے اسے ہے کوئی عزت دینے والا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہے کوئی جسے ہم عزت دیں اسے کوئی ذلیل کر دیں، اور جسے ہم ذلیل کرتے ہے کوئی جو اس کو عزت دے دے؟ کوئی نہیں، کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان شیطان کا ساتھی بھی بن جاتا ہے،
शैतान उसका दोस्त भी बन जाता है गुनाहों की वजह से, गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है ये शख्स। फरमाया रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में, वमन याश अन ज़िक्र रहमानी नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन, जो रहमान की याद से गाफिल हो जाए तो फिर हम उस पर एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, फिर वो जो चाहता है उससे करवाता है। अब रहमान की याद से गाफिल होने का मतलब क्या है? रहमान की याद से गाफिल होने के मतलब ये है कि वो दीन से एराज कर लेता है, रब्बुल आलमीन के जो अहकामात है उसकी कोई परवाह नहीं करता, जो भी अहकाम है वो ऊपर से पुश डाल देता है। होगा कहीं कुरान में अल्लाह तबारक ने फरमाया होगा, ऐसे कर देता है कि नमाज के लिए चलो, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि नमाज पढ़ो, वक्त पर पढ़ो, लेकिन वो ऊपर से पुश डाल देता है। ऐसे इंसान पर रब्बुल आलमीन शैतान को मुसल्लत कर देता है और फिर जो शैतान उससे चाहता है करवाता रहता है। अब इंसान अपने आप से भी गाफिल हो जाता है गुनाहों की वजह से, रब्बुल आलमीन उसे गाफिल कर देता है खुद से भी। फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन लोगों ने रब्बुल आलमीन को बुला दिया, फिर रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपने आप से भी गाफिल कर दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग फासिक व फाजिर होते, नाफरमान लोग ऐसे ही होते हैं कि जब उन्होंने रब्बुल आलमीन को बुला दिया, हर मामले में, जिक्र में, कारोबार में, हर चीज में रब्बुल आलमीन को बुला दिया, अब रब्बुल आलमीन ने भी उन्हें बुला दिया और रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये लोग फासिक है, ये लोग नाफरमान है। अब इस शख्स के पास आंखें तो होती हैं, जो खुद से गाफिल हो चुका हुआ इंसान है, अब इसके पास आंखें हैं लेकिन हक चीज देख नहीं सकता ये, क्यों? खुद से गाफिल है ये। कान तो है, हक बात सुन नहीं सकते, कितनी सुना दो समझ में नहीं आएगी। अक्ल तो है, राज का इदराक कर ही नहीं सकता ये शख्स, नहीं कर सकता ये, क्यों? ये गाफिल हो चुका है खुद से। और इंसान जो गुनाह करता है, इसके पास जो हकीकी चैन व सुकून, जो माईशत होती है, वो भी रब्बुल आलमीन उसके ऊपर तंग कर देता है। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा। और जो शख्स हमारे एराज से, हमारी याद से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, तो हम उसे कल क़यामत वाले दिन अंधा करके उठाएंगे और वो कहेगा, और उसकी माइशत भी हम तंग कर देंगे। एक माइशत तंग कर दी गुनाहों की वजह से, दूसरी बात उसे अंधा करके उठाया जाएगा क़यामत वाले दिन। अब वो कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह मैं तो दुनिया में देखने वाला था, आज के दिन मुझे अंधा करके क्यों उठाया गया? फिर रब्बुल आलमीन जवाब देंगे, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, तेरे पास हमारी आयतें आई थी, अहकामात आए थे, तूने उन्हें बुला दिया। वकज़ालिकल यौमा तुनसा, आज के दिन तुझे बुला दिया गया। हशर का मैदान है, एक दिन 50,000 साल का। बताएं कि जिस शख्स को रब्बुल आलमीन बुला दें, उसका कोई मुकाम, उसका ठिकाना होगा, उसकी क्या हालत होगी। इन गुनाहों की वजह से इंसान के पास जो मौजूदा नेमतें होती है, वो मौजूदा नेमतें भी उससे छिन जाती हैं, उसके पास बाकी नहीं रहती गुनाहों की वजह से। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा व ला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम, हमने आदम से कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम, तुम दोनों इस जन्नत में से जहां से चाहो, जिस जगह से चाहो, खाओ और पियो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। और हुआ क्या? फ़अज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया और फिसल गए और उन्होंने वो नाफरमानी वो कर गए। और क्या हुआ? फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, जिस जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम रहते थे वहां से निकाल दिए गए रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की वजह से। अब इंसान के पास दुनिया में देख ले, घर बार होता है, हर चीज होती है, फरामानी होती है, मालो दौलत, नौजवान बेटे हैं, हर चीज होती है, लेकिन नाफरमानियों की वजह से रब्बुल आलमीन उससे वो महल्लात भी छीन लेता है, दौलत भी छीन लेता है, औलाद भी बद औलाद भी होती है वो भी छीन लेता है, हर चीज रब्बुल आलमीन छीन लेता है सिर्फ गुनाहों की वजह से। तो हमें चाहिए कि हमें गुनाहों से बचना चाहिए। अब ये गुनाह जो है बरक़ात को भी ख़त्म कर देता है।
آپ کے گھر میں برکت نہیں رہے گی، نہ اولاد میں برکت، نہ بیوی میں، نہ بچوں میں، کسی چیز میں برکت آپ کی نہیں رہے گی گناہوں کی وجہ سے۔ اب جو شخص نیکی کرنے والا ہے اس کے گھر میں بھی برکت ہوگی، اس کے اولاد میں بھی برکت، اس کے بیوی میں بھی برکت، ہر ایک چیز میں برکت ہوگی نیکی کرنے والے شخص کی، اور گناہ کرنے والے شخص کی بے برکتی ہی بے برکتی ہوگی۔ اب گناہ کرنے والا شخص جو ہے اس سے شرم و حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، اس میں شرم و حیا باقی نہیں رہتی، کتنا بھی آپ اس میں شرم پیدا کر لے پیدا نہیں ہوگی، کیوں؟ وہ گنہگار انسان ہے۔ اس کی بیٹی، بہو، جو بھی ہے، ماں ہے، بہن ہے، اس کے سامنے جیسا لباس پہنتی ہے اسے کوئی عار نہیں آتا، وہ کہتے ہیں یہ تو نیچرل ہے، خیر ہے، یہ چلتا ہے، ماحول ہے۔ یہ گنہگار شخص کی علامت ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں؟ اگر اس کی بیٹی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، کسی غیر مرد کے ساتھ جس طرح گفتگو کرنا چاہتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن اس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ نہیں آتا کہ یہ کوئی غیر محرم آدمی ہے، میری بیوی سے یا میری بہن سے باتیں کرنا نہیں آتا، یہ بندہ دیوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ نا تو جو چاہو وہ کرو، پھر کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ انسان بے حیا ہو گیا، اب اس کے اندر شرم تو ہے نہیں، حیا تو ہے نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہو وہ تم کرو۔ اب گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، رزق اسے نصیب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، آدمی کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے گھر پہ کوئی شخص آیا ہے اسے مال و متاع دینے کے لیے یا خوراک کی کوئی چیز دینے کے لیے وہ آیا ہے، اور لیکن اندر سے وہ گانے بجانے کی آواز سن لیتا ہے، اب یہ شخص گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کے دروازے پر رزق آ پہنچا ہے، وہ چاہے مال کی صورت میں ہو چاہے خوراک کی صورت میں ہو، وہ شخص اسے دینا چاہتا ہے، لیکن اس نے سنا کیا؟ گھر کے اندر سے برائی سنی اس نے۔ وہ کیا کہے گا؟ یہ مال میں انہیں دوں گا، یہ استعمال کریں گے اور یہ رب العالمین کی اور نافرمانی کریں گے، میں کیوں انہیں مال دوں کہ یہ رب العالمین کی نافرمانی اور کرتے چلے جائیں؟ وہ شخص وہاں سے لوٹ کر کسی اور کو دے دیتا ہے، گویا کہ یہ انسان، یہ شخص جس نے گناہ کیے، گناہوں کی وجہ سے یہ رزق سے محروم کر دیا گیا، رزق سے محروم کر دیا گیا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے امام مالک، استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے، امام مالک نے اپنے اس شاگرد با ادب با وقار شاگرد کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ رب العالمین نے آپ کے دل میں نور پیدا کر دیا ہے۔ آگے کی بات دیکھیں، فرمایا امام مالک نے اس نور کو گناہ و عصیان کی سے نہ بجھا دینا، گناہوں کے ذریعے نہ بجھا دینا، گناہ اس نور کو بجھا دیتا ہے۔ علم انسان سے چلا جاتا ہے جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، جو اس کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ امام مالک جو کہ استاد ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کو کہہ رہے ہیں کہ گناہوں سے بچو، یہ گناہ جو ہے یہ آپ کے نور کو ختم کر دے گی، یعنی علم کو، آپ علم سے بھی محروم ہو جاؤ گے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ گناہ علم کو بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بڑے کمزور ہیں، وہ ذہین نہیں ہے، لیکن امام شافعی کی بات دیکھیں، امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے جو مکالمہ ہوا، شکایت کی، فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے شکایت کی امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ آج پشتے بادام کھلاتے ہیں نا بچوں کو، کہ ہمارا بچہ بڑا کن ذہن کا ہے، کچھ یاد نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہے۔ وقی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی امام شافعی نے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا الا ترک المعاصی، پہلی بات یہی کہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیا کر رہے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور فرمایا امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو علم ہے یہ رب العالمین کا فضل ہے، اور یہ فضل، یہ نور رب العالمین کسی نافرمان کو نہیں دیتا، یہ علم ہے کسی نافرمان کو نہیں دیتا۔ تو گناہوں سے بچنا چاہیے جس حد تک ہو۔
یہ گناہ انسان پہ مشکلات بھی، آج جو ہم پر مشکلات ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، یہ کیوں آتی ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اب ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کے اوپر مصائب بھی آئیں گے، اس کے اوپر پریشانیاں بھی آئیں گی، چاروں طرف سے پریشانی اسے گھیر لیں گی، مصیبتیں اسے گھیر لیں گی۔ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ وہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں نا، جو بھی مصیبت آتی ہیں، وہ تمہارے انہی ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، انہی ہاتھوں سے تم نے کیا ہوا ہے، اس لیے تم پہ یہ مصیبتیں آتی ہیں، ایک گناہ تم نے کیے ہیں جب بھی مصیبتیں آئی ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، پھر رب العالمین تو تمہارے بہت سارے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ وضو کے لیے بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، آنکھوں کے، زبان کے، جو زبان سے اس نے اول فول بکا ہے وہ گناہ جو ہے نا جڑ جاتے ہیں، ہاتھوں کے، پاؤں کے، ہر ایک چیز کے گناہ جڑ جاتے ہیں، وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، رب العالمین تو ویسے ہی تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہی گناہوں کی وجہ سے انسان کا ہر کام مشکل بھی بن جاتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ رب العالمین، اب ایک انسان ہے، کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے لیکن ہے گنہگار، اس کا کام مشکل بن جاتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو رب العالمین سے ڈرنے والا انسان ہے نا، ڈر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے، رب العالمین سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو رب العالمین اس کا ہر کام آسان بنا دیتا ہے۔ کون ہے یہ متقی انسان ہے، ڈرنے والا انسان ہے، رب العالمین کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے، یہ ہے وہ انسان جس کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب جو گناہ کرنے والا انسان ہے اس کا ہر کام مشکل سے مشکل بنتا چلا جاتا ہے، اگر وہ جوتے کے تسموں کو بھی ہاتھ لگا دیتا ہے وہ بھی مشکل بن جاتی ہے اس کے لیے، کسی کام کو ہاتھ ڈالتا ہے جو کہ آسان کام ہوگا لیکن وہ اس کے لیے مشکل بن جائے گا۔ اور جو نیکی کرنے والا انسان ہے وہ کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو وہ اسے ہاتھ ڈالے گا اور وہ کام آسان بن جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، مثال دی جاتی ہے کہ وہ پتھر بھی اٹھائے تو سونا بن جائے، ایک مثال دیتے تھے۔ تو یہ ہے رب العالمین سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا ہر معاملے میں، یہ نہیں کہ صرف مسجد میں آگے صرف نماز کی حالت میں، بازار میں ہے، کاروبار میں، ہر ایک چیز میں رب العالمین سے ڈرا جائے۔ آخری حدیث بیان کرنا چاہوں گا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آج یہ حالت ہم سب کی ہے، کسی ایک شخص کی نہیں، ہم سب کی۔ کیونکہ ہم نے نیکیاں تو بہت کی ہوں گی، پہاڑوں کی مانند کی ہوں گی، لیکن رب العالمین ان کو ہواؤں میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت والے دن تہامہ پہاڑ ہے اس جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، بڑی نیکیاں ہوں گی ان کی، بہت بڑی بڑی، لیکن کیا ہوگا؟ ہباء منصورا، رب العالمین ان نیکیوں کو ہواؤں کی گالوں میں اڑا دے گا، ہواؤں میں اڑا دے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، پہاڑوں کی طرح وہ نیکیاں ہوں گی لیکن حیثیت کوئی نہیں۔ ایک حدیث کے بارے میں کہ دقیقہ کہ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا کہ 99 رجسٹر ہوں گے اس بندے کے تا حد نگاہ، لیکن اسے رب العالمین پوچھے کہ ہے کوئی نیکی؟ تو رب العالمین فرمائے آپ کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے، وہ ہے لا الہ، دقیقہ کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ تو اس کے 99 رجسٹر ایک ترازو میں اور لا الہ الا اللہ کا پکڑا ایک ترازو میں، بھاری کون سا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوں گی لیکن ہباء منصورا، ہواؤں میں اڑا دیے جائیں گے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیں ایسے لوگوں کے بارے میں تاکہ ہم ان سے بچیں، لا علمی میں ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، ایسے یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری قوم میں سے ہوں گے، وہ رات کو ایسے ہی قیام کریں گے جیسے تم کرتے ہو، جیسے تم قیام کرتے ہو، لیکن ہوگا کیا کہ جب انہیں رات کی تنہائی میں، خلوت میں رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی وہ اپنا دامن نہیں بچائیں گے۔ یہ بات نوٹ کریں آپ،
کہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں جب اسے ملیں گی تنہائی میں، خلوت میں، تو اپنا دامن وہ نہیں بچائیں گے۔ سب کے جیب میں موبائل پڑا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا کہ جب ہم بیڈ روم میں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، سناٹے میں ہوتے ہیں، کوئی ہمارے ارد گرد نہیں ہوتا، یہ تنہائی ہے۔ کمرے میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، یہ تنہائی ہے، یہ خلوت ہے۔ آپ بتائیں رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ نہیں؟ ہم اسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یا نہیں؟ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، رب العالمین کے احکامات کو فالو کریں، انہیں مانیں، رب العالمین کی بات مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ صرف ایک یہ آیات ہمارے لیے کافی ہے کہ اگر ہم اسے دیکھیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھیں، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے راہ راست کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں لے لو، جس چیز سے منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یہ کچھ لوگوں نے درخواستیں کی ہیں کہ جو مرحومین ہیں رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، جن جن کے والدین ہیں یا بہن بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں یا موجود ہیں اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، اور جو گھروں پر ہے یا اسپتالوں میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اور مختصر عید الفطر کے حوالے سے ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا، وقت تو نہیں ہے، پہلے ہی دیر ہو چکی، مختصر سی بات ہے کہ عید الفطر کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں کیا کیا سنن کرنے چاہیے، کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون کون سے اعمال کیے۔ سب سے پہلے دیکھیں، جو سب سے بڑی ہماری غلطی ہوتی ہے کہ فجر کی نماز نہ پڑھنا اور آ کے عیدگاہ میں نماز پڑھنا، یہ بالکل غلط ہے۔ صبح اٹھیں، نہائے دھوئیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے اور عیدگاہ میں چلے جاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، وہ تو سنت ہے اور یہ فرض ہے فجر کی نماز، وہ بھی پڑھنی چاہیے، تو یہ تو افضل ہے، فرض ہے، اسے کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، پھر عیدگاہ کی طرف آئیں، آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجوریں کھا کے آتے تھے طاقت میں، جیسے کہ 3 کھجوریں کھا لی، 5 کھجوریں کھا لی، 7، یہ اس کو طاقت شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کھجوریں کھا کے نکلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے نکلتے تھے، اور جس راستے سے جاتے جب دوبارہ آتے تو وہ راستہ بدل کے جاتے تھے، یعنی ایک راستے سے گئے تو دوسرے سے پھر واپس آتے اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، اب چاند دکھنے سے پہلے، جیسے شوال کا چاند دکھ گیا، انشاءاللہ آج مغرب کے ٹائم انشاءاللہ دکھ جائے گا، تو فطرانہ ادا کرنا ہے ہم نے، جس کو ہم کہتے ہیں صدقۃ الفطر۔ اب یہ صدقۃ الفطر کتنا ہے، اب انسان کی خوراک پر ہے، جو زیادہ دینا چاہے وہ زیادہ دے سکتا ہے، تو کسی ایک چیز کو مختص کر لے کہ میں نے صدقۃ الفطر جو ہے وہ اس حساب سے دینا۔ عام لوگ جو کھاتے ہیں وہ عام آٹا کھاتے ہیں، جو میرے خیال میں تقریباً 120 روپے کلو یا 130 کے کلو کے ہیں، یا 2.5 کلو کے حساب سے وہ فطرہ ادا کرے گا، اور اس طرح کھجور ہے، اس طرح منقع ہے، کشمش ہے، وہ اپنے حساب سے آپ فطرہ ادا کریں گے چاند دکھنے کے بعد۔ وہ فطرہ کب تک؟ عید کی نماز سے پہلے اگر عید کی نماز کے بعد آپ نے وہ فطرہ دیا ہے تو وہ عام صدقہ ہوگا، فطرہ نہیں ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔
तो कोशिश करें कि चांद जैसे ही दिख जाए सदक़तुल फितर अदा कर दिया जाए। उसके बाद आपने ईदगाह में जाना है, ये सदक़तुल फितर आपने अदा कर लिया है और आपने ईदगाह में जाना है। ईदगाह में अब ये सदक़तुल फितर का असल मेन मसला क्या है? सदक़तुल फितर का मकसद क्या है? इसका मकसद यही, ये जो देने का मकसद है, अच्छा ये हर बच्चे गुलाम हर एक पर ये फर्ज है, चाहे वो बच्चा है जिसने रोजे रखे जिसने नहीं रखे, वो बूढ़ा है जवान है जो भी है औरत है, सब पे ये फर्ज है। अब इसका मकसद क्या है? ये जो सदक़तुल फितर हम अदा करते हैं ये इस वजह से कि जो रमजान में हमने रोजे रखे हैं ना और जो हमसे खताएं हुई हैं, ये सदक़तुल फितर हम अदा करते हैं, इसकी वजह से वो जो गुनाह हमसे हुए हैं, सरजद हुए हैं, रब्बुल आलमीन उन गुनाहों को धो देता है, मिटा देता है इस सदक़तुल फितर की वजह से। ये है मेन मकसद। ईदगाह में जाएं। अब नमाज का जो तरीक़ाकार है, टोटल 2 रकात होती है जो आम जैसे हम नफिल पढ़ते हैं 2 रकात या सुन्नत 2 रकात पढ़ते हैं, ठीक इसी तरह मुकम्मल नमाज, सिर्फ उसमें पहली रकात में 7 ज़ायद तकबीरें हैं, यानी आपने नियत बांधी अल्लाह अकबर कह के, उसके बाद 7 तकबीरें आपने पढ़नी हैं। इस तरह दूसरी रकात में आपने 5 तकबीरें पढ़नी हैं, यानी सजदे से उठ के खड़े हुए अल्लाह अकबर करके आपने नियत बांधी है, उसके बाद आपने 5 तकबीरात कहनी है और बाकी नमाज बिल्कुल वैसे ही है। ये तरीक़ाकार है। और ईदगाह के अंदर आपने ना नमाज पढ़नी, ना सुनन पढ़ने, ना नवाफिल पढ़ने, ना फ़र्ज पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ना, बस तकबीरात पढ़ने हैं और ये 3 दिन तक लगातार होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।